अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि हमारे दिखने वाले व्यूवर्स को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरतुल क़लम शुरू की हुई है और कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यानी आयत नंबर 30 तक हमने मुकम्मल कर ली थी। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले उन हज़रात का, उन देखने वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कल मेरी बात पर अमल करते हुए कमेंट्स में जवाब दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, जज़ाकल्लाह। एक और गुजारिश, बहुत से सब्सक्राइबर ये कह रहे थे कि कारी साहब जब सबक मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद रवानगी के साथ एक मरतबा सबक को पढ़ा दिया करें। तो उसमें ये एक दुश्वारी आ रही है कि रवानगी के साथ भी अगर सबक पढ़ाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर वीडियो लंबी होने की वजह से वीडियो ज़्यादा चलती नहीं है। तो इसलिए अभी मेरे जहन में एक मसले का हल आया है कि मैं पहले एक वीडियो बना कर अपलोड कर दूंगा जिसमें हम सबक पढ़ लिया करेंगे तफसील के साथ। उसके बाद इसी सबक के हिस्से में एक और वीडियो 2 मिनट की अपलोड कर दूंगा जिसमें रवानगी के साथ सबक पढ़ाऊंगा। तो वो 2 मिनट की वीडियो भी इसी सबक का हिस्सा होंगे, यानी 2 वीडियो अपलोड की जाएंगी। उसमें एक फ़ायदा ये होगा, जो लोग तफसील के साथ सबक सुनना नहीं चाहते, सिर्फ रवानगी के साथ कुरान शरीफ सुनना चाहते हैं, तो उनको भी सुनने का मौका और देखने का मौका मिल जाएगा। और जो लोग तफसील के साथ सबक सुनते हैं गौर से और उसके बाद रवानगी के साथ पढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आज से इंशाअल्लाह ताला 2 वीडियो अपलोड होंगी। एक वीडियो इस वीडियो के बाद अपलोड की जाएगी, वो इसी वीडियो का हिस्सा होगा। सबक के आगाज़ से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल क़लम मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसा, आइन को साफ करके गले से निकालेंगे। सीन में सीटी अदा करने के साथ फिर सीन पर कड़ा ज़बर होने की वजह से सीन को 1 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। सीन के बाद जो ये या है इसे हम नहीं पढ़ेंगे। रब्बुना, रा को मोटा करके पढ़ेंगे इसलिए कि रा पर ज़बर है। फिर रा को हम बा से मिला देंगे इसलिए कि बा पर तशदीद है। तशदीद होने की वजह से थोड़ा ठहराव करके पढ़ेंगे। नून के बाद अलिफ मद्दा होने की वजह से, फिर अलिफ मद्दा पर मद होने की वजह से नून को हम 3 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। युबदिलना, हमज़ा को हम डायरेक्ट या से मिला देंगे इदगाम के कायदे से। नून साकिन के बाद हरुफ यरमलून में से या आ गया। अभी हमने नून को बिल्कुल मुदगम करना है, यानी ख़त्म करके या में मिला देना है। तो हमज़ा को या से मिलाएंगे गुन्ने के साथ, फिर या को हम बा से मिलाएंगे। बा हरुफ क़लक़ला में से होने की वजह से बा पर आवाज़ को हिलाएंगे। खैरम मिन्हा, खा को मोटा करके पढ़ेंगे, फिर खा को या से मिलाएंगे इसलिए कि या साकिन है। रा को 2 ज़बर होने की वजह से मोटा करके पढ़ना है। फिर रा को हम मीम से मिला देंगे इसलिए कि मीम पर तशदीद है। गुन्ने के साथ मिलाएंगे। फिर मीम को नून से मिला देंगे बग़ैर गुन्ने के इसलिए कि नून साकिन है। हा के बाद अलिफ मद्दा होने की वजह से हम हा को 1 अलिफ के मिकदार खींचेंगे और मद होने की वजह से फिर 3 अलिफ के मिकदार खींचा जाएगा। खैरम मिन्हा इन्ना, हमज़ा को नून से मिलाएंगे गुन्ने के साथ। इला रब्बिना राग़िबून, रा को मोटा करके पढ़ेंगे। रा पर कड़ा ज़बर होने की वजह से फिर रा को 1 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। गैन को मोटा करके पढ़ना है क्योंकि गैन हरूफ मुस्तालिया यानी मोटे हरूफ में से है। बा के बाद वो मद्दा होने की वजह से बा को 1 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। आसा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून।
كذلك العذاب. کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، ذال کو نرم کر کے پڑھیں گے، پھر ذال پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. کاف کو پھر ہم لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے. عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے. ذال کو باریک کر کے پڑھنے کے ساتھ ذال کے بعد حروف مدہ میں سے الف ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. كذلك العذاب. چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ. واو کو صاف کر کے پڑھنا ہے بغیر کھینچے، لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے. ذال کو باریک پڑھنے کے ساتھ ذال کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گیا، ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اسی طریقے سے با کو لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے. حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ خا موٹے حروف میں سے ہے. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر زبر ہے. اکبر. حمزہ کو کاف سے ملائیں گے اس لیے کہ کاف ساکن ہے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور را وقف کی حالت میں موٹی پڑھی جائے گی. لو كانوا يعلمون. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ان حمزہ کو نون سے ملا دیں گے غنہ کے ساتھ. للمتقین. لام کو لام سے ملائیں گے، دونوں لام ہیں، لام کو صاف، دونوں لاموں کو صاف کر کے پڑھنا ہے. پھر میم کو ہم تا سے ملا دیں گے اس لیے کہ تا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے. قاف کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ قاف کو یا مدہ سے ملا دیں گے اور قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. عند ربهم. عین کو نون سے ملا دیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے اور اس میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا. را کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ را کو با سے ملا دیں گے، با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے. پھر ہا کو میم سے ملا دیں گے بغیر غننے کے. جنات النعیم. جیم کو نون سے ملا دیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا غنہ کریں گے اور نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. تا کو نون سے ملا دیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کیا جائے گا. عین کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے اور عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. افنجعل المسلمین. حمزہ کو صاف کر کے پڑھنا ہے، فا کو واضح طور پر پڑھیں گے. نون کو جیم سے ملا دیں گے اس لیے کہ جیم ساکن ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے جیم میں قلقلہ یعنی آواز کو ہلائیں گے. عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے. لام کو پھر لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ دوسرا لام ساکن ہے، دونوں کو صاف کر کے نکالنا ہے. میم کو سین سے ملا دیں گے اور سین میں سیٹی ادا کریں گے. اسی طریقے سے اس میم کو بھی یا سے ملا دیں گے اور یا مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. کالمجرمین. کاف کو لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے. پھر میم کو جیم سے ملا دیں گے اس لیے کہ جیم بھی ساکن ہے اور جیم پر قلقلہ بھی کیا جائے گا. اور را کو باریک کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے. میم کو یا سے ملا دیں گے اور یا مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. افنجعل المسلمین كالمجرمين ما لكم
میم کے بعد حرف مدہ میں سے الف ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لام کو بغیر کھینچنے پڑھنا ہے، کاف کو میم سے ملا دیں گے بغیر غننے کے۔ کیف تحکمون، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور کاف کو یا سے ملانا ہے اس لیے کہ یا ساکن ہے۔ اسی طریقے سے تا کو ہا سے ملائیں گے اور ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، گلے کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، میم کو واو مدہ سے ملانے کے ساتھ میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ما لکم کیف تحکمون، ام لکم، حمزہ کو میم سے ملا دیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے، بغیر غنہ کے ملانا ہے۔ لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، کاف بھی باریک پڑھا جائے گا اور کاف کو میم سے ملائیں گے بغیر غنہ کے۔ کتاب، تا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، با میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ فیہ، فا کو یا سے ملا دیں گے اور فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تدرسون، تا کو دال سے ملا دیں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے یہاں پر آواز کو ہلائیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر پیش ہے۔ سین کو واو سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، سین میں سیٹی بھی ادا کریں گے اور سین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ما لکم کتاب فیہ تدرسون، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار روانگی کے ساتھ سبق پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کا سبق اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آج کا ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔